آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ویلنٹائنس ڈے یعنی محبتوں کا دن ہے، اور محبت کرنا دنیا کے ہر علاقے اور ہر وقت میں آسان نہیں تھا، بلکہ بہت مشکل تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی مشکلیں اٹھاتے ہیں، اور معاشرہ ہمیشہ سے اس کا کیا ہے مخالف رہا ہے۔ تو آج ایک افسانہ جو میں نے بہت پہلے لکھا تھا، یہ بخاری کی حدیث نمبر 6819 کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بڑی بے رحمانہ اور بڑی ظالم حدیث ہے، اور اس حدیث کا پیچھے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا۔ تو اب میں نے جو اس پہ افسانہ لکھا تھا میں اس کو آپ کو آج پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں۔ پتھر تو لگنے تھے، ہم تھے بھی یہودی، ہمارے بزرگوں کے سوالات نے آقا کو پریشان کر رکھا تھا، کبھی نبوت کی نشانیاں مانگتے تو کبھی معجزات کی مانگ کرتے۔ میں بھی انہی یہودیوں کی بیٹی تھی، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، اس کی جائیداد کی اکلوتی وارث۔ میرے باپ کے پاس یثرب کے بہترین باغات تھے، میرا نام بھی خدیجہ تھا، عربوں کے نبی کی بیوی خدیجہ نصرانی تھی مگر میں یہودی۔ بچپن یثرب کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزرا، میرے ہی قبیلے کے ایک نوجوان سے محبت کرنے لگی، وہ خوبرو تھا، میں حسین، دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ وہ تجارت کرتا، شام اور مصر تک تجارتی قافلوں کا حصہ ہوتا، کئی ماہ میں یثرب میں اس کی راہ تکتی رہتی۔ اس بار وہ یثرب سے شام جا رہا تھا، 6 نئے چاند دیکھنے کے بعد واپس آنے والا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں جوان ہو گئی ہوں، اب میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لو۔ اس نے کہا، اس بار واپسی پر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے لیے خوبصورت پوشاک لے آؤں گا، تمہاری ماں کے لیے سونے کے کنگن اور یونانی عطر۔ یہ کہہ کر وہ مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج کی سمت اپنے باپ کے اونٹوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو۔ میں چاند کے اتار چڑھاؤ گننے لگی، کبھی بکریوں سے باتیں کرتی، کبھی اپنے گھر کے صحن میں ڈالی ہوئی پینگ جھلاتی اور یوسف کو یاد کرتی۔ آنکھوں میں ہزار سپنے، ہونٹوں پر انجانی مسکراہٹ۔ میری ماں میری کیفیت کو بھانپ گئی، اس نے مجھ سے میری بے چینی کا سبب پوچھا۔ پہلے میں جھجکی، مگر ماں کی آنکھوں میں شفقت اور اپنائیت کی جھلک دیکھ کر بتایا کہ یوسف آ کر میرا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ماں بھی مسکرا دی اور بولی، شکر ہے تجھے تیرا من چاہا ساتھی مل گیا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، ایک دن خبر ملی کہ میرے تایا زاد یہودا کی بیوی مر گئی ہے۔ ہم اس کے گھر گئے، ماتم کا سماں تھا، لوگ افسوس کرنے لگے، ہر سو یہی باتیں تھی، 30 سال سے بے اولاد رہنے والا جوڑا آج ٹوٹ گیا۔ کئی لوگ ربکا کی مظلومیت کی داستانیں چوری چوری سنا رہے تھے، میرے تایا زاد نے مار کر اس کی بازو تک توڑ دی۔ میری ماں افسوس کرتی تو کئی دوسری عورتیں افسوس کرتی، حتیٰ کہ لوگ میرے تایا زاد بھائی کو پاگل جلاد کہتے رہے۔ اس کے 1 ماہ بعد میرا تایا زاد میرے والد سے ملنے آیا، مگر میرے والد اور اس میں کچھ تکرار ہوئی اور وہ چلا گیا۔ اگلے روز وہ کاہن اور قبیلے کے بزرگوں کو لے کر آیا، یہ سب میرے والد سے حجرے میں بحث کرتے رہے اور بالآخر چلے گئے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، جو بھی معاملہ تھا ٹل گیا ہے اور ہمیں یوسف کا انتظار ہے۔ اسی رات میری ماں نے مجھے جگایا، میرے والد کا بخار اترنے میں نہیں آ رہا تھا، ہم دونوں اس کو پٹیاں لگانے لگی اور لونڈی کو طبیب بلانے بھیج دیا۔ طبیب آیا، دوا دی اور کہا اگر صبح تک تاپ نہ اترا تو سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ صبح تک تاپ اترنے میں تو نہ آیا، وہ پھٹتے ہی ابا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ ماتمی آئے، روتے رہے، مگر مجھے ایک آنسو نہ آیا۔ کب ابا قبر میں اتارے گئے مجھے یاد تک نہیں۔ تیسرے دن جا کر ہوش آئی اور باپ کی قبر سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی۔ وہی اکیلا سہارا تھا، میں اور بوڑھی ماں کہاں جاتے؟ یوسف ابھی تک نہ آیا تھا۔ ماں پورے دن میں 2 کھجوریں تک نہ کھاتی تھی، بس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی، اس کی آنکھوں کے آنسو بھی رو رو کر سوکھ چکے تھے۔ مجھے اب ماں کی فکر ہونے لگی۔ اس سے کہا، باپ چلا گیا ہے، اب تم بھی مت چلی جانا، میں اکیلی کہاں جاؤں گی۔ ماں میری خاطر کھانے لگی، کچھ بہتر بھی رہنے لگی، مگر دکھ اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک صبح جاگی تو دیکھا ماں بھی جہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہی ماتم، وہی صورت، اس بار ماں کی منتیں کرتی رہی کہ اٹھ جا، جاگ جا، مگر وہ نہ جاگی۔ ماں کی موت کو چند دن نہ گزرے تھے، میرے تایا، میرا چچا اور پھپھی مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا، یہودا نے تمہارا ہاتھ تمہارے باپ سے مانگا تھا، مگر تمہارا باپ راضی نہ ہوا، مگر اب تمہارے سر کا سائیں نہیں ہے، کنواری ہو، اکیلی ہو، اب تمہیں یہودا سے شادی کرنی ہو۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر کسی کی صرف 2 بیٹیاں ہوں تو وہ شادی اپنے ہی خاندان میں کرے تاکہ گھر کی جائیداد گھر میں رہ جائے۔ میں نے انکار کیا، مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا۔ کاہنوں کی نصیحتیں، قبیلے کی عزت کے واسطے دے کر مجھے یہودا سے بیاہ دیا گیا۔ میں نے کبھی اس شادی پر ہاں نہ کی تھی، مگر شریعتی اصول کے مطابق اب میرے باپ کی جگہ میرا تایا یعنی
یہودا کا والد تھا، اس لیے اس نے رشتے کی منظوری دے دی اور شادی ہو گئی۔ شادی کی رات یہودا نے ایک لاش سے مباشرت کی اور دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، یوسف کو کوستی رہی، کیا اچھا ہوتا وہ جانے سے قبل ہی میرا ہاتھ مانگ لیتا۔ کاش کاش کاش، کئی بار اس کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی کہ راستے میں اسے بدو لوٹ کر قتل کر دیں۔ چند دن بعد بازار میں برتن خریدنے گئی تو یوسف سامنے کھڑا تھا۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، الٹے پاؤں مڑی مگر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بات کرنے کا کہنے لگا، میں چپ رہی مگر وہ نہ ہٹا۔ میں زبردستی اسے رستے سے ہٹا کر دوڑتی گھر چلی آئی۔ اگلے روز اس نے میری لونڈی کے ہاتھ ملنے کا پیغام بھیجا، کہا کہ ایک بار مل لو۔ میں نے لونڈی سے کہا، اسے کہو کھجور کے باغ والے کنویں پر آ جائے۔ ملی تو چپ تھی مگر آنکھوں کے آنسو سارا احوال بیان کر رہے تھے۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کمزور ہاتھوں سے اس کے سینے کو پیٹنے لگی۔ یوسف شام سے جلدی واپس آیا تھا۔ اس کو یثرب کے ایک تاجر نے میرے باپ کی موت کا بتا دیا تھا مگر اسے آنے میں پھر بھی دیر ہو گئی۔ اس دن جب میں گھر پہنچی تو یہودا مجھے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی چابک اٹھائی اور مجھے پیٹنے لگا۔ میں نیچے گری اور ایک پاؤں سے مجھے ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کا پاؤں میری ناک پر لگا اور مجھے اپنی ناک میں کچھ گرم محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو لونڈی گیلے کپڑے سے میرا چہرہ صاف کر رہی تھی اور میں نے اس کی منت کی کہ یوسف کو جا کر میری حالت بتا دینا۔ اگلے دن وہ اس کا پیغام لے کر آئی۔ اس نے کہا، یوسف نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ اس کے خاندان کے لوگ اسکندریہ میں رہتے ہیں۔ اسکندریہ بڑا شہر ہے، تجارت کا کام بہترین ہے، لوگ یہودیوں کی عزت کرتے ہیں، ساری زندگی وہیں گزر جائے گی۔ میں سوچنے لگی، باپ کے گھر، ماں کی یادوں اور یثرب کی خوبصورت شاموں کو چھوڑ دوں کیا؟ مگر پھر سوچا اب اس شہر میں میرا ہے ہی کون؟ نہ ماں نہ باپ، دشمن رشتہ دار، ظالم کاہن اور وہ جائیداد جو میری نہیں۔ سوچا چلے جانا ہی مناسب ہے۔ میں نے لونڈی سے کہا، یوسف کو پیغام دے دو، پورے چاند کی رات بیر بسا پر میرا انتظار کرے۔ پورے چاند کی رات میں نے اپنی ماں کی نشانی ایک جوڑا اور اپنے باپ کی ٹوپی ایک کپڑے میں باندھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیر بسا کی جانب چلنے لگی۔ چاند کی روشنی میں مجھے 2 اونٹ اور ایک لمبا ترنگا آدمی کھڑے نظر آئے۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتی اس جانب بڑھی۔ ایک دم سے یوسف نے مجھے تھام لیا، میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور ایک اونٹ پر مجھے سوار کرانے لگا۔ مگر اسی لمحے گھوڑوں کے سموں کی آواز آئی۔ 10 کے قریب گھوڑوں نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا۔ یہودا اور اس کے خادم ہم تک پہنچ چکے تھے۔ صبح ہمیں کاہن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہودا اور اس کے خادموں نے ہم پر زنا کی گواہی دی۔ کاہن نے کہا، ان دونوں کے منہ کالے کر کے گدھوں پر الٹا بٹھا کر یثرب کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ مگر یہودا رجم کی مانگ کرنے لگا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ موسیٰ کی شریعت میں زنا کی سزا رجم ہے، مگر قاضی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ میرا منہ کالا کر دیا گیا، گدھے پر بٹھایا گیا۔ مگر کچھ دیر بعد یہودا کچھ غیر قوم لوگوں کے ساتھ آیا۔ اس سے پہلے کہ قاضی اور یہودی کچھ کہتے، ان لوگوں نے ہمیں گدھوں سے اتارا اور یثرب کی گلیوں سے گزارتے محمد کے سامنے لے آئے۔ یہودا نے ہمارا معاملہ محمد سے بیان کیا۔ محمد کھڑے ہوئے اور بآواز بلند پوچھا، تورات میں زنا کی کیا سزا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا، ہم ایسے لوگوں کے منہ کالے کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گلیوں میں گھماتے ہیں۔ پاس کھڑے ایک غیر قوم مرد نے کہا، یا رسول اللہ، تورات منگوائیے۔ تورات منگوائی گئی اور کاہن اس کو پڑھنے لگا، مگر اس نے رجم کی آیت کو اپنے ہاتھ سے چھپا لیا۔ وہی مرد قریب آیا اور کاہن کا ہاتھ ہٹا دیا اور اس سے پڑھنے کا کہا۔ کاہن نے رجم کا حکم پڑھا۔ اس پر محمد نے ہمیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ میں چاروں طرف ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ یوسف ایک جانب ہاتھ بندھے کھڑا تھا، ہجوم پتھر اٹھائے تھا، مگر میری نظر یہودا پر تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پتھر اور چہرے پر اطمینان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ ہم دونوں کو کھڑا کیا گیا۔ پہلا پتھر مارنا یہودا کا حق تھا۔ اس نے جب پتھر پھینکا تو یوسف بندے ہاتھوں سے ہی مجھ پر گر پڑا۔ جیسے ہی وہ میرے اوپر آیا میں گھٹنوں کے بل ہو گئی اور وہ میرے سامنے تھا۔ کئی پتھر آئے اور دھب دھب سے اس کے جسم سے ٹکرانے لگے، مگر وہ سامنے ہی رہا۔ چھوٹے بڑے کئی درجن پتھر اس کو لگے۔ درد سے اس کی آہیں نکلی۔ خون اس کے چہرے سے ڈھلتا میرے چہرے پر ٹپکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر سکون بھی تھا، محبت تھی مگر کرب بھی تھا۔ شاید وہ اس سزا کا سزاوار صرف خود کو سمجھتا تھا، شاید اس کا جرم مجھے چھوڑ کر جانا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو، میری جان فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا، ہم جنت الفردوس میں ملیں گے۔ دھب کی آواز آئی۔ بھاری پتھر اس کے سر کے عقبی حصے میں لگا تھا۔ وہ میرے اوپر گر گیا۔ میں اس کے نیچے دب گئی۔ ایسا لگا جیسے
मैं दुनिया की महफूज तरीन पनाहगाह में हूँ। लोगों ने पत्थर मारे मगर सभी उसके साकिन बदन से टकराने लगे। फिर किसी ने आवाज़ की, मर गया है, इसको हटा दो। वही मर्द जिसने तौरात लाने का मशवरा दिया था आगे बढ़ा और यूसुफ को मेरे ऊपर से हटा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मिन्नत की, थोड़ी देर इसे मेरे ऊपर ही रहने दो, मगर वो कुछ कहे बगैर यूसुफ को मेरे ऊपर से हटाकर चला गया। जैसे ही इसने इशारा किया कई पत्थर मेरे वजूद से टकराए। इसी लम्हे मुझे मोहब्बत की ताकत का एहसास हुआ। इसी लम्हे मैं समझी कि यूसुफ मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, मगर इसी दर्द में किसी वक्त मेरा वजूद कहीं गुम हो गया। दर्द और तकलीफ अंधेरे और तारीकी में कब तब्दील हुए मुझे मालूम नहीं। मैं नहीं जानती मोहब्बत मौत के बाद जिंदा रहती है या नहीं, मगर मोहब्बत को ज़िंदगी में भी जीने नहीं दिया जाता। मोहब्बत को ज़िंदगी में भी जीने नहीं दिया जाता। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।